اذکار، نماز، ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ کلمے: پہلا کلمہ طیب۔ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ درود شریف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اور آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ پر اے اللہ کے حبیب۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ درود اور سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ پر اے اللہ کے نور۔ دعائیں۔ قرآن پاک پڑھنے کی دعا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بلندی پر چڑھنے کی دعا: اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ بلندی سے اترنے کی دعا: سبحان اللہ۔ ترجمہ: اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ پانی پینے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ پانی پینے کے بعد کی دعا: الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ:
اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھاتا ہوں۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا یعنی سوتا ہوں اور جیتا یعنی جاگتا ہوں۔ جاگتے وقت کی دعا، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت کی دعا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ مصافحہ کرتے وقت کی دعا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ ترجمہ، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ شکریہ ادا کرتے وقت کی دعا، جزاک اللہ خیرا۔ ترجمہ، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے۔ ایمانیات، ایمان اور اس کے بیان کی قسمیں۔ سوال، ایمان کسے کہتے ہیں؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ لائے ان سب کو حق جاننے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ سوال، ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ جواب، ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں، نمبر 1 ایمان مجمل، نمبر 2 ایمان مفصل۔ سوال، ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ سوال، ایمان مجمل اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ جواب، ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ سوال، ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ جواب، ایمان کے تفصیلی بیان کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ سوال، ایمان مفصل اور اس کا ترجمہ سنائیے۔ جواب، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اللہ عز و جل۔ سوال، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ جواب، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سوال، زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے کس نے بنائے؟ جواب، زمین، آسمان، سورج، چاند اور ستارے سب اللہ نے بنائے ہیں۔ سوال، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب، اللہ کی۔ سوال،
ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا کون ہے؟ جواب: اللہ ہر چیز کو دیکھنے اور سننے والا ہے۔ سوال: کیا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں، اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس تاریخ کو اور کس مہینے میں ہوئی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا نام ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ کہاں ہے؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ مدینہ منورہ میں ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک 63 سال تھی۔ ہمارا دین۔ سوال: ہم کون ہیں؟ جواب: ہم مسلمان ہیں۔ سوال: ہمارا دین کیا ہے؟ جواب: ہمارا دین اسلام ہے۔ سوال: مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ سوال: مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب: مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سوال: دین اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب: دین اسلام سچائی، صفائی، بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارکان اسلام۔ سوال: ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب: ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5،
رمضان کے روزے رکھنا۔ سوال، دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ جواب، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال، 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے۔ جواب، نمبر 1 فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب، نمبر 5 عشاء۔ سوال، مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ جواب، مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ سوال، حج کس پر فرض ہے؟ جواب، ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ سوال، حج کہاں ادا ہوتا ہے؟ جواب، حج مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے۔ فرشتے۔ سوال، فرشتے کون ہیں؟ جواب، فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ سوال، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جواب، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ حکم دیتا ہے۔ سوال، فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ جواب، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب، فرشتوں کی تعداد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ سوال، فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ جواب، فرشتوں کی کوئی غذا نہیں، وہ نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام۔ سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس انسان کو اللہ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ سوال، اللہ نے سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سوال، دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، دنیا میں تشریف لانے والے سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال، کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جواب، جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ سوال، اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ سوال، کیا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ سوال، تمام نبیوں کے سردار کون ہیں؟ جواب، تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سوال، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے کنز الایمان میں نبی کے کیا معنی بیان کیے ہیں؟ جواب، غیب کی خبر دینے والا۔ سوال، چند انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ بتائیے۔ جواب، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات۔ سوال، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو معجزہ کہتے ہیں۔ سوال، کون سے نبی علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا؟ جواب،
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ سوال، کس نبی علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بنا؟ جواب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے دریا کے درمیان راستہ بن گیا۔ سوال، کون سے نبی علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے؟ جواب، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز سن کر مسکرائے۔ سوال، وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی؟ جواب، وہ جنتی اونٹنی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ آسمانی کتابیں۔ سوال، آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ جواب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ سوال، آسمانی کتابیں کن پر نازل ہوئی؟ جواب، آسمانی کتابیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ سوال، آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ جواب، آسمانی کتابیں انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ سوال، مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ جواب، نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سوال، خلفائے راشدین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہیں؟ جواب، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بالترتیب جو 5 صحابہ کرام مسلمانوں کے امیر بنے انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ سوال، 5 خلفائے راشدین کے نام بتائیے۔ جواب، نمبر 1 امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 4 امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ نمبر 5 امیر المؤمنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام بتائیے۔ جواب، چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 4 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 5 حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 6 حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام۔ سوال، ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جواب، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کرنے
اور ہمیشہ ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مسلمان بندے کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ سوال: چند اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے مزارات کہاں ہیں۔ جواب: جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 اولیاء اعظام کے نام اور مزارات یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار مقدس عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ نمبر 2، حضرت سیدنا معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار شریف ہند کے شہر اجمیر شریف میں ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار مبارک عراق کے شہر بغداد شریف میں ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا شیخ بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار مقدس ازبیکستان کے شہر بخارا میں ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار شریف پاکستان کے شہر مرکز الاولیاء لاہور میں ہے۔ نمبر 6، حضرت سیدنا بہاء الدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہے۔ نمبر 7، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا مزار مقدس پاکستان کے شہر پاک پتن شریف میں ہے۔ نمبر 8، حضرت سیدنا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن۔ ان کا مزار پاک ہند کے شہر بریلی شریف میں ہے۔ عبادات: وضو۔ سوال: وضو کے فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں۔ لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سوال: وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ سوال: وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھنے سے جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سوال: دوران وضو یا قادر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: جو شخص دوران وضو یا قادر پڑھے گا اس کو دشمن اغوا نہیں کر سکے گا۔ نماز۔ سوال: کیا مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، مدنی منوں کو بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ سوال: نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب: نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سوال: نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ جواب: نماز کے 7 فرائض ہیں۔ سوال: فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت مؤکدہ، 2 فرض۔ سوال: ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل۔ سوال: عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب: عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں،
4 سنتیں غیر مؤکدہ، 4 فرض۔ سوال، مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب، مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنتیں مؤکدہ، 2 نفل۔ سوال، عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جواب، عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنتیں مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل۔ اچھی نیتیں، تلاوت کی نیتیں کہ 12 حروف کی نسبت سے تلاوت قرآن کریم کی 12 اچھی نیتیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ نمبر 2، مدنی قاعدے اور قرآن مجید کا ادب و احترام کروں گا۔ نمبر 3، حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے مدنی قاعدے میں آیات قرآنی اور قرآن پاک کو باوضو چھوؤں گا۔ نمبر 4، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کو تعظیم کی نیت سے بوسہ دوں گا۔ نمبر 5، گھر میں بھی تلاوت کا معمول بناؤں گا۔ نمبر 6، اللہ کی رضا کے لیے ساری زندگی ٹھہر کر درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا۔ نمبر 7، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اپنے مرشد کریم، اساتذہ، والدین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو ایصال کروں گا۔ نمبر 8، قرآن کریم کے احکامات پر زندگی بھر عمل کروں گا۔ نمبر 9، مدنی قاعدے اور قرآن پاک پر غیر ضروری نشانات نہیں لگاؤں گا۔ نمبر 10، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کو شہید ہونے سے بچاؤں گا۔ نمبر 11، مدنی قاعدے اور قرآن پاک کو دھول مٹی سے بچانے کے لیے جزدان میں رکھوں گا۔ نمبر 12، نگاہیں نیچی رکھنے والی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز وجل۔ مدنی پھول، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سلام کرنے کے مدنی پھول، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیجیے۔ سلام کے بہترین الفاظ یہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے۔ سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے۔ سلام میں پہل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ گھر میں آتے جاتے سلام کرنا سنت ہے۔ جب ملاقات ہو سلام کرنا چاہیے۔ پانی پینے کے مدنی پھول، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پانی اجالے میں دیکھ کر پینا چاہیے۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ پانی سر ڈھانپ کر پینا چاہیے۔ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہیے۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا چاہیے۔ پانی 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی دونوں ہونٹ ملا کر آہستہ آہستہ پینا چاہیے۔ پانی پیتے ہوئے ٹپکنے اور گرنے سے بچانا چاہیے۔ بچا ہوا پانی نہیں پھینکنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے مدنی پھول، کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے، اور کلیاں کر کے منہ کا اگلا حصہ بھی دھو لیجیے۔ کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کریں اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں۔ کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے کھانا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجیے۔
کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے توڑیے۔ کھانا ضرورت سے زیادہ نہ لیجیے اور گرنے سے بچائیے۔ روٹی کے ٹکڑے یا چاول کے دانے گر جائیں تو اٹھا کر کھا لیجیے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اچھی طرح پوچھ لیجیے۔ چھینکنے کے مدنی پھول، چھینکتے وقت سر جھکائیے اور منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ جماہی کے مدنی پھول، حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی جماہی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جہاں تک ہو سکے اسے روکنا چاہیے۔ جماہی آنے لگے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھنی چاہیے۔ جماہی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں خیال کرے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی۔ ناخن کاٹنے کے مدنی پھول، لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہیں، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ دانت سے ناخن تراشنا مکروہ ہے اور برس کا باعث ہے۔ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیں۔ پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹیں۔ آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹیں۔ اخلاقیات، اچھے اور برے کام۔ والدین اور بڑوں کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ والدین سے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی ہے۔ جب والدین آئیں تو ان کے ادب میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ دن میں کم از کم ایک مرتبہ والد صاحب کے ہاتھ اور والدہ صاحبہ کے پاؤں چومنا چاہیے۔ والدین کا کہا ہوا ہر جائز کام خوش دلی سے کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد والدین، پیر و مرشد اور استاذ صاحب کے لیے اچھی اچھی دعائیں کیجیے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ گالی دینا ناجائز و گناہ ہے۔ چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا گناہ ہے۔ مسجد میں شور مچانا اور ہنسنا منع ہے۔ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ مدنی ماہ، اسلامی مہینوں کے نام۔ سوال، مدنی ماہ اسلامی مہینے کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب، مدنی ماہ اسلامی مہینے 12 ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 محرم الحرام، نمبر 2 صفر المظفر، نمبر 3 ربیع الاول، ربیع النور، نمبر 4 ربیع الاخر، ربیع الغوث، نمبر 5 جمادی الاولی، نمبر 6 جمادی الاخری، نمبر 7 رجب المرجب، نمبر 8 شعبان المعظم، نمبر 9 رمضان المبارک، نمبر 10 شوال المکرم، نمبر 11 ذو القعدۃ الحرام، نمبر 12 ذو الحجۃ الحرام۔ دعوت اسلامی، بنیادی معلومات۔ سوال، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک کا نام بتائیے۔ جواب، دعوت اسلامی۔ سوال، دعوت اسلامی کے بانی کا نام بتائیے۔ جواب، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ سوال، دعوت اسلامی کا مدنی مقصد کیا ہے؟ جواب، دعوت اسلامی کا مدنی مقصد یہ ہے: مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔
انشاء اللہ عز وجل۔ سوال، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کا نام کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے؟ جواب، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کا نام فیضان مدینہ ہے اور یہ باب المدینہ کراچی میں واقع ہے۔ سوال، قرآن و حدیث کے بعد اردو میں پڑھی جانے والی اسلامی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ جواب، ایک اندازے کے مطابق قرآن و حدیث کے بعد اردو میں پڑھی جانے والی اسلامی کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب فیضان سنت ہے۔ الحمدللہ عز وجل اس کی مقبولیت کے سبب انگلش، ہندی، گجراتی، سندھی اور بنگلہ زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ سوال، کتاب فیضان سنت کے مؤلف کا نام بتائیے۔ جواب، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ اوراد و وظائف: نمبر 1، تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھیں۔ نمبر 2، یا سلام، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز وجل شفا حاصل ہوگی۔ نمبر 3، یا وہاب، جو روزانہ 7 بار پڑھے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ نمبر 4، یا عظیم، 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ یا مجیب، 3 بار پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز وجل درد سر دور ہوگا۔ نمبر 6، یا قوی، 5 نمازوں کے بعد سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں، قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ درود شریف: صلی اللہ علی محمد، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دعا کے آداب: دعا سے پہلے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا، تعریف بیان کرنی چاہیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، جیسے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دعا کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت ادھر ادھر دیکھنے سے نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے۔ دعا میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں۔ دعا کرتے وقت ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے۔ دعائے ماثورہ: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ اللہم رب زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔